السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ شب برات یعنی یہ جو شب برات کی رات ہے وہ قریب قریب ہے، اور کچھ لوگ اس رات کو نفل نوافل ادا کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو آیا کہ یہ رات شریعت سے ثابت ہے کہ اس رات کو نفل نوافل پڑھے اور اس کے اندر ذکر اذکار کریں؟ تو ناظرین اسی والا سے ہم آج آپ کو مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، اور یقین مانیے اتنے پیارے جملے بتائے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ یعنی آپ جو اللہ کے یعنی لیلۃ القدر کی رات پہ آپ وہ نفل نوافل یعنی لمبے نہ بھی پڑھے، وہ جملے پڑھے تو اللہ کتنا آپ کو اجر عطا کرے گا۔ تو آئیے ناظرین وہ تو ہم پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے، ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو۔ اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات۔ برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات، چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں۔ تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا۔ اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں۔ رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ
پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے. قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لہذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر. لہذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے. پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے. یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہے ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے
نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا. آپ کو خواب دکھائی گئی تھی، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا. چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا. تو ہم نے کہا اچھا یہ رات تھی. یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتا چلتا ہے، تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتا چل جائے گا یہ نشانی ظاہر ہوگی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی. اور یہ فکس بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نبی اسلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی، یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے. اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے. تو یہ ویری کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے. کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی سال 23ویں کو، کسی سال 25ویں کو، کسی سال 27ویں کو. مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں، وہ تاک راتیں دیں. باقی ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا، اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب. یعنی اگر آپ رمضان مبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جماعت سے مراد نہیں کہ اتحیات جا کے مل جاؤ اینڈ تے، نہ، رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے. شریعت میں جماعت ملنا ہے، رکعت فوت نہ ہو. تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا. یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو، یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے، اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا، عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے. تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے. تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا. تو اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے. اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے. سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے، تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے. اعمال تو موجود ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی. مشکل میں کہاں سے پڑھیں گے؟ تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ 3/4 قرآن پڑھ لے رات میں. صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک تہائی قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھیں؟ یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام تو ایک قرآن سے بھی عاجز ہیں۔ تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اصل جو راتیں جاگنے والی ہیں نا راتیں، وہ ہے رمضان المبارک کی طاق راتیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ تو لیکن یہ جو بیان کیا جاتا ہے شب برات، یہ جتنی بھی احادیث ہے تو ان کے اندر کسی نہ کسی کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ تو خیر ناظرین، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ویسے بھی قرآن پاک کے اندر یہ بات کہہ دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس آپ میرا ذکر کرو، میں آپ کا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر آپ اس زمین پہ کریں گے، اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کی جماعت کے اندر کریں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ خیر ناظرین، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جو راتیں جاگنے والی طاق رمضان المبارک کی راتیں ہیں، اس کے اندر تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کا عام دنوں کے اندر ایک کر پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر آپ رمضان المبارک کے اندر پڑھے تو 70 سے بھی زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ ایسا سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اندر سیل لگا دیتا ہے، تو کئی گنا اضافہ عطا کر دیتا ہے یعنی نیکیوں کے اندر۔ تو باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔